دیکھ رہے ہیں آپ کتنے میں سے کتنا خرچ کر رہے ہیں. اگر ایک آدمی 1 لاکھ کماتا ہے اس میں سے 1000 خرچ کرتا ہے, ایک آدمی 50,000 میں سے 1000 خرچ کرتا ہے, دونوں ایک یکساں نہیں ہے, دونوں یکساں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں. جیسے کہ میں نے بتایا نا ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اس طرح سنبھالتا ہے کہ ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بنیادی طور پر کوانٹٹی نہیں دیکھتا بلکہ آپ کا جذبہ, انسان کا جذبہ دیکھتا ہے کہ کس جذبے کے تحت وہ خرچ کر رہا ہے. ایک اور جگہ صحیح مسلم میں فرمایا کہ اے بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کرو, عرش والے کی طرف سے یہ خوف نہ کرو کہ یہ کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے سورہ لیل ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں تلاوت میں, یہ نمازوں میں, کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھیں یہ ایک دوسری ٹرم اس میں بتائی گئی, اس میں چوتھی ٹرم بتائی گئی ہے. اس میں کیا بتایا, فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى, جس نے خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا. فَأَمَّا مَنْ آتَى, جس نے خرچ کیا, وَاتَّقَى, اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اس نے نیکیوں کو سچ جانا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم اس کو دنیا میں آسان لائف کی طرف لے کے جائیں گے, ایزی لائف کی طرف لے کے جائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, ہم دنیا میں اس کو آسان لائف کی طرف لے کے جائیں گے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہوگا, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, جس نے بخل کیا ہوگا اور سنی انسنی کی ہوگی, یعنی کہ بے اتنائی برتی ہوگی. سنی انسنی, ایک بات کو سنا دوسرے کام سے نکال دیا, تو وہ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, جس نے بخل کی ہوگی, وَاسْتَغْنَى, اور سنی انسنی کی ہوگی, بے اتنائی برتی ہوگی, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور نیکیوں کا انکار کیا ہوگا, نیکیوں کو غلط جانا ہوگا, نیکیوں کو جھٹلایا ہوگا, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہارڈ شپ کی طرف لے کے جائیں گے. دنیا کی زندگی میں وہ ہارڈ لائف کو لے کے جائیں گے, اس کو ایک سخت لائف کی طرف لے کے جائیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى, اور اس کو دنیا کی زندگی میں ایک سخت زندگی کی طرف لے کے جائیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى, اور ایسا شخص جب منہ کے بل گرے گا تو اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کے لوگوں میں سے مال لیں. فرمایا خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے, ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے. میں نے آپ کو بتایا کہ انفاق کا جب ورڈ آئے گا تو اس میں صدقہ, زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد دونوں چیزیں شامل ہیں. اس میں انفاق کا ایک عمومی ورڈ ہے, میں نے بالکل شروع میں آپ کو بتایا کہ انفاق کا جب ورڈ آئے گا تو اس میں صدقہ, زکوٰۃ اور جہاد یعنی اللہ کے راستے میں جدوجہد, یہ دونوں ہیڈز شامل ہیں. اور جہاں پر صرف صدقہ اور زکوٰۃ آئے گا تو اس کا مطلب ہے صرف صدقہ اور زکوٰۃ, جو میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ توبہ میں اس کے 8 ہیڈز بیان کیے گئے ہیں. اور جہاں جہاد کا لفظ آئے گا وہاں اپنے مال سے جدوجہد کرنے کا. تو یہ تینوں کا فرق کو آپ ذہن میں رکھیں. تو فرمایا خذ من اموالہم صدقہ, ان کے مال میں سے آپ صدقہ لیجئے, مال لیجئے. تو طاہرہم وتزکیہم, اور مال کو بھی پاک کیجئے, مال کا طہارت بھی ہو رہا ہے اور دلوں کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ مال کو ریمیننگ جو مال ہے, آپ نے مال جو لے لیا, جو ریمیننگ مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. مال جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو جو اس کا ریمائنڈر آف پراپرٹی ویلتھ ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. تو فرمایا تو طاہرون, اور مال کو باقی ماندہ مال کو پاک کیجئے, یعنی اس مال کو پاک کیجئے. وتزکیہم, اور ان کے دلوں کا تزکیہ, کہ دلوں کو بھی پاک کیجئے. دلوں کو پاک کرنے کے لیے ورڈ تزکیہ استعمال کیا ہے اور مال کو پاک کرنے کے لیے ورڈ طہارت استعمال کیا ہے. بہا وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے. وصلی, غور کیجئے اس ورڈ کے اوپر, غور کیجئے. وصلی میں وہی ورڈ استعمال ہو رہا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علی, جو ہم ورڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں, اللہم صلی علی محمد, تو وہی ورڈ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے استعمال کیجئے جو مال خرچ کرتے ہیں. بہا وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے. ان صلاتک سکن لہم, بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. اور بہت سارے واقعات ہیں. تو اس حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 10,000 درہم جو ہے 10,000 درہم جو ہے تحفے میں آئے. 10,000 درہم کا مطلب کیا ہے؟ ایک درہم جو ہے 3.2 گرام چاندی کا سکہ ہوتا تھا. تو 10,000 کا مطلب 30,000, مطلب 30 کلو. 30 کلو جو ہے 10,000 درہم کا مطلب ہے 30 کلو چاندی سکے کی صورت میں آیا. تو رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دن میں آیا اور شام تک انہوں نے پورے 30 کلو چاندی جو ہے جو سکے کی صورت میں, درہم کی صورت میں آیا, وہ 30 کے 30 کلو چاندی انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا, لوگوں میں بانٹ دیا. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں.
اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ ہے کہ انہوں 700 اونٹ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اونٹ کیا ہوتے تھے، اونٹ کیا جیسے آج کل کی سوزوکی پک اپ ہے اس میں تجارت کا سامان لدا ہوا ہے، تو اس زمانے میں اونٹ اسی طریقے سے ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب خلافت کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑا، اور قحط اس طرح پڑا کہ سارے غلے کا جو ہے اسکیرسٹی ہو گئی، فقدان ہو گیا، تو کیا ہوا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹریڈر تھے، تاجر تھے، بزنس مین تھے، تو وہ جو ہے انہی دنوں وہ اتفاق سے جو ہے اپنا قافلہ لے کر مدینے میں آئے، اور ان کے قافلے میں 1000 اونٹ تھے، 1000 اونٹوں کا قافلہ لے کر وہ مدینے میں آئے، تو سب ان کے مدینے کے جو تاجر تھے ان کے پاس گئے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ جو ہے ہمیں 10% آپ نے جتنا یہ بھی لیا ہے وہ 10% آپ ہم سے زیادہ لے لیجئے اور یہ آپ ہمیں دے دیجئے، ہم اس کو یہاں پہ مدینے میں سیل کریں گے۔ کسی نے کہا، انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں 10% کم ہے، مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے۔ کسی نے کہا مجھے میں 20% دیتا ہوں، کسی نے کہا میں 50% دیتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے۔ بالآخر سب حیران ہو گئے کہ مدینے کا وہ کون سا تاجر ہے جو حضرت عثمان کو 50% سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے۔ بالآخر حضرت عثمان نے پورے 1000 کے 1000 اونٹ جو اللہ کے راستے میں فری آف کاسٹ لوگوں میں تقسیم کر دیا، وہ 700 گنا منافع، جو سب سے پہلے میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی کہ 700 گنا منافع کے اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے میں انہوں نے سارے کے سارا جو ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات اور انفاق کے وہ بنیادی ہیڈز ہیں، انفاق میں زکوٰۃ اور صدقات بھی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد بھی موجود ہے۔ اب آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جدوجہد ہے وہ بھی بہت اہم ہے، بہت اہم ہیڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر نظام آپ کا خراب ہوگا، اگر آپ کے معاشرے میں ظلم کا نظام ہوگا، کون تو اللہ تعالیٰ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ اس کے انسانوں کے معاشرے میں ظلم کا نظام ہو، خاص طور پر ان کے معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پہ جو لوگ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لانے کے بعد یعنی جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کا عذاب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت، قرآن میں 32 مرتبہ ذلت کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے، قرآن میں 32 ٹائم ذلت کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جانتے بوجھتے تو ہم نہیں کہہ سکتے کون کر رہا ہے، ہم تو دلوں کا حال نہیں جانتے، لیکن مسلمان جو اللہ تعالیٰ کو پر بلیو کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اس چیز کو جانتے ہو پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ جو ہے ذلت کا عذاب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام ہو، اور اگر معاشرہ ظلم پر مبنی ہو، معاشرہ جھوٹ پہ، بے ایمانی پہ، دھوکہ پہ اور جو ہے بے اصولی پہ اور قانون کو شکنی پہ اگر قائم ہوگا تو آپ بڑی سے بڑی چیریٹی بھی اس چیز کو معاشرے کے اندر جو غربت کو نہیں مٹا سکے گی، معاشرے کے اندر غربت کو کسی صورت میں وہ نہیں مٹا سکے گی، جتنا زیادہ آپ زکوٰۃ اور صدقات اور چیریٹی دے دیں گے اس چیز کو نہیں مٹا سکے گی۔ اگر معاشرہ ظلم کا معاشرہ ہو، ناانصافی کا معاشرہ ہو، جھوٹ کا معاشرہ ہو، بے ایمانی کا معاشرہ ہو، بے قانون شکنی کا معاشرہ ہو، وہ معاشرہ کبھی میں اس میں بڑی سے بڑی چیریٹی بھی اس کے لوگوں کی غربت کو مٹانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث کے اندر، حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو زکوٰۃ اور صدقات کا جو ہیڈ ہے، جو میں نے پہلا ہیڈ بتایا، اس میں آپ اپنے جو ہے اس کی اوپر کی ایک سیلنگ ہے، جو کم سے کم اس کی سیلنگ تو زکوٰۃ ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو اس کی زیادہ سے زیادہ سیلنگ ہے وہ اپنے مال میں سے 1/3 آپ مال زکوٰۃ اور صدقات کے مد میں دے سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد جس میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے تعبیر کیا ہے، وہ اپنا کل مال بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے قرآن میں بے شمار آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو دراصل وہ لوگ ہیں، ایمان کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، 2 ارب لوگ دنیا میں ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے سورہ حجرات میں جو 49 نمبر سورت ہے اس کی 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین، بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، وہ رسولہ، اور اس کے رسول پہ، ثم لم یرتابوا، اس کے بعد انہوں نے ڈاؤٹ نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے شک نہیں۔ یہاں پر میں تھوڑی سی موضوع سے 1 منٹ ہٹ کے آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ آپ بغیر سوچے سمجھے ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ یہ ثم لم یرتابوا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنا دماغ کو بند کر کے ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جتنا کوسچن کرنا ہے، جتنا آرگومنٹ کرنا ہے، جتنا ڈاؤٹ کرنا ہے، جتنا سوال و جواب کرنا ہے، وہ ایمان لانے سے پہلے کرو۔
ایمان لے آؤ، اس کے بعد ثم لم یرتابوا، اس کے بعد سے جو ہے نا شک مت کرو۔ ایمان لانے سے پہلے آپ کو جو ڈاؤٹ ہے، جو سوال ہے، وہ جواب ہے، جو کچھ بھی ہے آپ کو توحید پہ، رسالت پہ، آخرت پہ، اور جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ ایمان، اور جب ایک دفعہ ایمان لے آؤ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لم یرتابوا، اور انہوں نے شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جدوجہد کیا اور جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ یعنی کہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اور پھر فرمایا اولئک هم الصادقون، وہی لوگ ٹروتفل ہیں، وہی لوگ سچے ہیں، کس میں؟ اپنے دعوے ایمان میں۔ تو اب سب بات تو سب کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل مسلمان کون ہے؟ اصل مسلمان یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو کیریکٹرسٹک بتائی ہے، ایک ایمان لانا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال سے اور جان سے جدوجہد کرنا اور جہاد کرنا۔ دیکھیں جہاد کا لفظ کا مطلب جنگ کرنا نہیں ہوتا، جنگ کے لیے قرآن میں قاتلو کا لفظ آیا ہے، وہ جنگ کا جو عربی زبان کا جو لفظ ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی رکاوٹ کے خلاف بڑی جدوجہد کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے جہاد۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی رکاوٹ کے خلاف بڑی جدوجہد کرنا، کسی رکاوٹ کے خلاف جدوجہد کرنا، کسی رکاوٹ کے خلاف جب آپ جدوجہد کرتے ہیں، یعنی باطل نظام کے خلاف جدوجہد کرنا، ظلم و ناانصافی کے خلاف جدوجہد کرنا، جھوٹ اور دھوکہ دہی کے معاشرے کے خلاف جدوجہد کرنا، جہالت کے خلاف جدوجہد کرنا، تو یہ ساری جدوجہد جو ہے جہاد میں شامل ہے۔ اس میں جنگ بھی شامل ہے، اگر جنگ کی ضرورت پیش آئے تو جنگ بھی شامل ہے، مگر جب جنگ کی ضرورت نہیں ہو تو یہ ساری جدوجہد اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ٹروتفل، جو اپنے دعوے ایمان میں سچے صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جدوجہد کیا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کی ایک آیت 88 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، بخلاف اس کے رسول نے اور اس کے لوگوں نے، رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول پر ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جدوجہد کیا اور جہاد کیا، وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، تمام کی تمام اچھائیاں صرف ان لوگوں کے لیے، وَأُولَئِکَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، تمام کی تمام اچھائیاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف ان لوگوں کے لیے ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ سکسیسفل ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ جو ہیں سکسیسفل ہیں۔ اور بہت سارے واقعات ہیں، آپ کو پتہ ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے 3 مرتبہ حضرت عثمان نے جو ہے 100 اونٹ جو ہے، بہت سارے ایسے صحابی تھے جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ پیدل تھے، تو ان کے لیے 100 اونٹ جو ہے ساری چیزوں کے ساتھ جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے، 3 مرتبہ 100 اونٹ دیا، اور 1000 دینار انہوں نے، اور دینار کیا ہوتا ہے؟ دینار جو ہے تقریباً 3.5 سوا 3 گرام کا سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو 3 کے جی سونا، آپ سمجھ سکتے ہیں، 3.5 کے جی سونا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا، اور آج تقریباً سونے کا ریٹ جو ہے تقریباً 2.25 کروڑ ہے پر کلو، آج کا ریٹ ہے، آج کا ریٹ جو سونے کا ہے وہ 2.25 کروڑ روپے پر کلو ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 1000 دینار دیا، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 6 کروڑ روپے جو ہے نا اس زمانے کے حساب سے انہوں نے دیے، اور جو ہے 6 کروڑ سے زائد روپے۔ تو اس پر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد، اور عشر مبشرہ کی بشارت دی، جنت کی بشارت دی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کی مغفرت کر دی، آج کے بعد کوئی بھی عمل عثمان کو آخرت میں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یعنی انہیں جنت کی بشارت دی، اور ان کے مال کے خرچ کرنے کی اور اتنا زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت دی۔ اور جو ہے بہت ساری احادیث ہیں اور آیات ہیں، میں آپ کے سامنے صرف 2 آیات اور رکھنا چاہتا ہوں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے۔ ایک سورہ محمد ہے جو 47 نمبر سورت ہے، اس کی 38 نمبر آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے تھے کہ جو ہے جو مخاطبین تھے، آج بھی ہو سکتا ہے لوگ سوچتے ہوں، یہ کہتے نہ ہوں، سوچتے ہوں، تو وہ مخاطبین تھے جو قرآن کے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کیسا اللہ ہے، یہ جو ہے کہتا ہے پوری کائنات کا خالق ہے، یہ قرض مانگ رہا ہے، پیسے مانگ رہا ہے، اور یہ ساری باتیں پیسے خرچ کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے، تو آخر یہ کیسا اللہ ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، 47 نمبر سورت ہے، اس میں فرمایا ہاں انتم ہاؤلائی، دیکھو تم لوگ، ہاں انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، ہاں انتم ہاؤلائی تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرو، فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں، فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو کوئی بھی بخل کرتا ہے تو سمجھ لو کہ جو کوئی بھی بخل کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، دراصل وہ اپنے آپ کے ساتھ بخل کر رہا ہے۔
یعنی اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم کر رہا ہے، اپنے آپ کو اچھائیوں سے محروم کر رہا ہے، اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہا ہے، اپنے آپ کو بلند درجات سے محروم کر رہا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، دراصل وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے نفس سے جو ہے بخل کر رہا ہے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ امیر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کہ صاحب ثروت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے. وَاللَّهُ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم اس کے محتاج ہو، تم اس کے گھر کے سوالی ہو، تم جو اس کے محتاج ہو. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم فقیر ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تم نے اگر اپنی بخل کی روش نہیں چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہ قرآن میں اور جگہوں پر بھی یہ بات کی گئی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لے آئے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور تمہاری جگہ جو لوگ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ بات کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے اور دوسرے قوم کو لے آتا ہے. یہاں پر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم اپنی بخل کی روش کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لے آئے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہاری طرح بخیل نہیں ہوں گے، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اور آخری آیت جو ہے سورہ منافقون جو 63 نمبر سورت ہے، اس کی 9 اور 10 نمبر میں آیت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی بحثیت مجموعی ہم لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، ایمان لانے والوں سے بات کی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یعنی انسان جو ہے بخل کرتا ہے، وہ مال کی اور اولاد کی محبت میں بخل کرتا ہے، وہ مال کی اور اولاد کی محبت میں بنیادی طور پر بخل کرتا ہے. تو فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دیکھو ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ. مال اور اولاد کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو کوئی بھی یہ بخل کا رویہ اختیار کرے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی بھی یہ رویہ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی دراصل فیلیور ہے، وہی دراصل لوزر ہے، وہی خسارے میں جانے والے ہیں. اور پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور اپنے رزق میں سے، اپنے ریسورسز میں سے، اپنے وسائل میں سے وَأَنفِقُوا، انفاق کرو، یعنی دونوں ہیڈز میں خرچ کرو، یعنی زکوٰۃ اور خیرات بھی اور اللہ کے راستے میں جدوجہد بھی. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے وسائل میں سے. مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہیں میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ مرنے والے کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے. فرمایا کہ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے. فیقول، اور وہ اس وقت یہ کہے مرتے ہوئے، ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے اللہ تو نے تھوڑی سی مہلت مجھے اور کیوں نہ دی. تم نے، یعنی بخیل آدمی کی بات کی جا رہی ہے کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی. فاصدق واکن من الصالحین، کہ اور میں خرچ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یعنی کہ بخیل جو ہے مرتے ہوئے آخری وش جو اس کی ہوگی کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت اور مل جائے اور میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں. تو یہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھی، اور 109 مرتبہ میں نے چند آیت آپ کے سامنے رکھا ہے جو 109 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کے بارے میں کہا ہے. مال خرچ کرنے کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ زکوٰۃ اور صدقات ہیں. زکوٰۃ اور صدقات محتاجوں اور ناداروں کے لیے، اور دین کے معاملے میں عمومی کام فی سبیل اللہ کے کام، وہ سارے کام فی سبیل اللہ کے وہ زکوٰۃ اور صدقات اس میں ہوتے ہیں. اور جو ظلم و جبر کے نظام کہ جگہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عدل و انصاف کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو جدوجہد کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال سے جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کے بارے میں بھی حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.